السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم سیکنڈ لینگویج اردو کے پاسٹ پیپر کر رہے ہیں. تو یہ پیپر 1 ہے اور یہ 2013 جون کا پیپر ہے. تو چلیں کرتے ہیں. اس میں ہمیں ایسے جو ملا ہے وہ سٹی کالج کے بارے میں لکھنا ہے. نہیں، سٹی کالج سے ماہی رسالے میں شائع ہونے والے مضمون عنوان دیا گیا ہے اور وہ عنوان ہے چڑیا گھر کا کردار. اور انہوں نے کہا ہے چڑیا گھر کے کردار میں جو پوائنٹس آپ کو لکھنے ہیں اس میں آپ نے چڑیا گھر کے فائدے، چڑیا گھر کے نقصانات اور چڑیا گھر کو بہتر بنانے کی تجاویز پر بھی لکھنا ہے. اور تینوں کے 2 نمبر ہوں گے پوائنٹس کے. یہ 15 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے اور اس میں آپ کو جو 3 پوائنٹس بتائے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے، ان کے 2 نمبر ہوتے ہیں. باقی آپ کے محاورات کے نمبر ہوتے ہیں، آپ کے اردو کے معیار کے نمبر ہوتے ہیں. تو چلیں اب دیکھتے ہیں. وہ جگہ جہاں جانوروں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے چڑیا گھر کہلاتی ہے. یہ جانور پرندے منفرد چوپائے اور پرندے مختلف ملکوں کے باسی بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے ملک میں رہائش پذیر کیا جاتا ہے. پھول پودے جانور کائنات کے حسن میں اضافے کا باعث ہیں. یہ مختلف مزاج، عادات اور خصائل کے حامل ہیں. لہٰذا چڑیا گھر ایسی جگہ ہے جہاں ان کے مزاج اور احتیاج کے مطابق یعنی ضرورت کے مطابق ان کی رہائش تیار کر کے رکھا جاتا ہے. جو جانور اپنا گھر جیسا قدرتی طور پر خود اپنے لیے آزادانہ بناتے ہیں، اسی مزاج کا گھر بنا کر انہیں وہاں رکھا جاتا ہے. ایک مزیدار فائدہ یہ ہے کہ انفرادی رہائش اور اپنے مزاج سے ہم آہنگ طرز زندگی انہیں بیزاری سے محفوظ رکھتا ہے. آزاد منش جانوروں کے لیے کشادہ جگہ، پیڑ پودے اور درندوں کے لیے ان کے گھر اور پھر ان کی خوراک پسندیدہ و منشا کے مطابق دی جاتی ہے. لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہاں وہ آزاد نہیں ہوتے. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. دوسرے لوگ خصوصاً بچے ان کے مزاج کے خلاف بہت سی حرکات سے انہیں رنجیدہ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ایک جانب وہ ان کے لیے پسندیدہ خوراک بھی لاتے ہیں لیکن اپنی شرارت سے انہیں تنگ بھی کرتے ہیں. نیز صفائی کا غیر مؤثر نظام بھی اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان مسائل کو یوں حل کیا جا سکتا ہے کہ دیانت داری سے ان کی خوراک اور جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے، جگہ صاف ستھری ہو اور بچوں کی گہری نگرانی کر کے انہیں شرارتوں سے باز رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا باقاعدہ انتظام ہو جو ان کی صحت اور علاج معالجے کا خیال رکھے کہ جانوروں سے پیار اور ان کا احساس ہمارا فرض ہے. اب اگلا سوال دیکھتے ہیں. تو اگلے سوال میں ہے، یہ سوال جو ہے یہ 20 نمبر کا ہے. پچھلے دنوں آپ نے اپنے علاقے کی صفائی کی مہم میں حصہ لیا. اس پر اپنے اسکول کے رسالے کے لیے ایک رپورٹ لکھیے. اب آپ کو رپورٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے رپورٹ کا آغاز اس طرح کرنا ہوتا ہے، گزشتہ روز، گزشتہ ہفتے، گزشتہ سال، اس طرح کر کے کرنا ہوتا ہے. تو یہ رپورٹ ہے، ہم جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ لیں گے. گزشتہ ہفتے ہماری تربیت کے لحاظ سے بہت اہم تھا کہ ہمارے معزز ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے ہفتہ صفائی کے طور پر منانے کی تجویز دی. دلچسپی کا عنصر یہ تھا کہ سینئر جماعتوں کے پرفیکٹس کو اس مہم کا انچارج معین کیا گیا جبکہ اساتذہ صرف نگران مقرر کیے گئے. اسٹوڈنٹس کمیٹی کے عہدیداروں نے اس مہم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ اسکول، اس سے ملحق گلیاں، ان کی مکمل اور گہری صفائی. دوسرا مرحلہ اسکول کی دیواریں، جماعتیں اور فرنیچر و الماریوں کی صفائی تھی. گلیاں اور اسکول کی صفائی کے لیے جمعداروں، چوکیداروں اور دوسرے ڈومیسٹک اسٹاف کو شامل کیا گیا جبکہ دیواروں، الماریوں، فرنیچر کی صفائی کا زیادہ تر کام خود طلبہ نے انجام دیا. ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کی مرمت، اس کی پالش کی گئی جس کے لیے تمام طلبہ نے اپنے جیب خرچ سے حصہ ڈالا. پھر دیواروں کی صفائی، الماریاں، ان کے اندر کے کاغذات تبدیل کیے گئے. پھر بچوں کی کتب، کاپیاں، اسٹیشنری کی صفائی کی گئی. فالتو اور ضائع شدہ اشیاء کو علیحدہ کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈالا گیا. ایک بہت اہم اور منفرد
اس صفائی منفرد بات اس صفائی مہم کی یہ تھی کہ مہم تو یہ علاقے کی صفائی کی تھی، لیکن اس سے اپنے اسکول کو صاف اور خوبصورت بنانے کے لیے بھی فائدہ اٹھایا گیا کہ محلے کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں کی صفائی جہاں جمعداروں اور خاکروبوں کے ساتھ طلبہ نے کی، وہاں طلبہ نے کچرے کے ڈبوں کی صفائی کے علاوہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ عہد بھی کیا کہ وہ کچرا سڑک پر بالکل نہیں پھینکیں گے۔ دوسرا اعلیٰ کام یہ کیا کہ سڑک سے منسلک دیواروں کو صاف کیا اور ان پر لکھی فضول تحریروں کو مٹا کر ایک کوٹ کلئی کا بھی کر دیا۔ ایک ہفتے بعد جب اساتذہ کرام اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے علاقے اور اسکول کا معائنہ کیا تو دل کھول کر طلبہ کی محنت کو سراہا اور ان کی توصیف کی، یعنی تعریف کی۔ اگر ہم انفرادی طور پر یوں اپنے علاقے اور شہر کی صفائی اور حفاظت کا بندوبست کریں گے تو گندگی کہیں بھی دکھائی نہ دے گی۔ یہ 20 نمبر کا سوال تھا آپ کا۔ اب اگلا ہے اس کا بی پارٹ۔ آپ اپنے گھر میں چند دوستوں کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے والدین اس سے متفق نہیں ہیں۔ آپ ان کو راضی کرتے ہیں۔ پیش آنے والا مکالمہ لکھیں۔ السلام علیکم ماما جان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ علی بات کر رہا ہے تو علی ہم لکھیں گے اور پھر اس کے بعد 2 ڈاٹ ڈالیں گے تو اس کی طرف سے اس کے زبان سے کہے ہوئے کلمات یا مکالمہ لکھیں گے۔ ماما جان آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ماما: ہاں کہو، کیا بات ہے؟ علی: ماما آپ میرے بہت عزیز دوست علی احمد سے ملی ہیں؟ وہ امریکہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگلے ہفتے جا رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اسے اور دوسرے 3 دوستوں نعمان، داؤد اور حسن کو رات کے کھانے کی دعوت دوں اور ہم چاروں مل کر یہ رات اکٹھی گزاریں۔ ماما: بیٹا میں تمہارے بابا سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گی۔ تمہارے بابا آ گئے تمہارے سامنے ہی بات ہو جائے۔ علی: ہو جائے گی۔ السلام علیکم بابا۔ ماما: وعلیکم السلام۔ بابا: وعلیکم السلام۔ ماما: میں آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ بابا: ہاں۔ ماما: آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بابا: ہاں کہو۔ ماما: علی کا دوست احمد مزید تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا ہے۔ یہ اپنے 3 دوستوں کو دعوت پر بلانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو رات ہمارے گھر میں بسر کر لیں۔ بابا: تم جانتی ہو مجھے بچوں کا رات دوسروں کے گھر بسر کرنا پسند نہیں۔ دعوت پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں وجہ یہ ہے کہ بچہ باہر بھی جا رہا ہے، دوسرے رات ہمارے گھر پر بسر کریں گے۔ بچہ باہر بھی جا رہا ہے، دوسرے رات ہمارے گھر پر بسر کریں گے۔ ماما: جی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بابا: ٹھیک ہے، اس ویکینڈ پھر بچوں کو رات کی دعوت دے دو کھانے کے لیے۔ کھانے کے بعد ان کو آئس کریم کھلا لائیں گے، پھر یہ بچے اپنے انداز سے ٹی وی، فلم، گیم جیسے بھی چاہیں لطف اندوز ہوں۔ ماما: بالکل صحیح۔ علی: ماما بابا زندہ باد، بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ ہے پارٹ 3، یہ ٹرانسلیشن پر ہوتا ہے مشتمل۔ ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج انٹو اردو۔ Not only in the West but also in other parts of the world, modern lifestyles are having an increasingly negative effect on our young people. نہ صرف مغرب میں بلکہ دنیا کے تمام حصوں میں ہمارے نوجوان بچوں کو جدید طرز زندگی کے بڑھتے ہوئے منفی اثرات کا سامنا ہے۔ Children are sitting at home on their own in front of their computers or games machines, and they only go out to play when they are forced to. بچے اپنے گھروں میں خود انحصاری سے اپنے کمپیوٹروں یا گیمز مشینوں یعنی کھیلوں کی مشینوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور باہر صرف مجبور کر کے بھیجے جانے پر کھیلنے جاتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا انہیں کہتا ہے تبھی وہ کھیلتے ہیں ورنہ وہ نہیں کھیلتے۔ Often both parents have to go out to work to earn enough money to support the family. عموماً دونوں والدین اپنے خاندان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مناسب روزی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے جاتے ہیں۔ They not only have less time to spend with their children. ان کے پاس نہ صرف بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے
These foods are very tasty. This means that more and more families are with their children کے آگے میں نے پڑھا ہی نہیں, but also do not have time to preparing healthy food at home. تو ہم نے بات کی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے ان کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے, بلکہ ان کے پاس گھر پر متوازن کھانا تیار کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا. This means that more and more families are eating fast food. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندان فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. These foods are very tasty, but they are high in fat, which experts say is bad for our health. یہ کھانے لذیذ لیکن کیلوریز میں زیادہ ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. Young people whose families are lucky enough to have plenty of money are also facing an unhealthy future due to lack of exercise and poor diet. نوجوان جن کے خاندان خوش قسمتی سے مالی حیثیت میں مضبوط ہوتے ہیں وہ بھی ورزش کی کمی اور غیر متوازن غذا کی وجہ سے غیر صحت مندانہ مستقبل کا شکار ہوتے ہیں. On the other hand, there are still far too many unfortunate children in the world who are dying from not having enough to eat. دوسری جانب دنیا میں بہت سے ایسے بدقسمت بچے ہیں جو غذا کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں. یہ سوال بھی 20 نمبر کا ہے. یہاں پہ پیپر 1 ختم ہوتا ہے. اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پیپر 2 کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.